اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا۔ اب یہاں پر جو ہے لا تتخذوا یہ نہیں کا صیغہ ہے۔ اتخذوا جو ہے، ایک منٹ صرف میری کال آ گئی، ایک منٹ صرف۔ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذو نہ بناؤ، الذین ان لوگوں کو جنہوں نے دین کو مذاق بنا کے رکھ دیا ہے، جنہوں نے دین کو مذاق بنا کے رکھ دیا ہے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ بھئی اتخذو جو ہے یہ افعال قلوب میں سے ہے، اس کے دو مفاعیل ہوتے ہیں۔ پہلا جو مفعول ہے وہ ہے الذین اتخذوا دینکم ہزوا، یہ پورا جملہ صلہ موصول مل کر یہ اس کا پہلا مفعول۔ آگے ہے اولیاء، یہ جو اولیاء جو ہے نا، یہ مفعول ثانی ہے لا تتخذوا کا، ٹھیک ہے جی۔ تو اتخذوا بھی افعال قلوب میں سے ہے۔ اب اس کے ہم نے دو مفعول جو ہے نا ہم نے بنانے ہیں، وہ کس طرح کہ بھئی اتخذوا یہ اس میں فعل فاعل، دینکم پہلا مفعول، ہزوا معطوف علیہ، واو حرف عطف، لعبا جو ہے نا یہ مفعول ہے، یہ جو ہے نا کیا ہے کہ معطوف علیہ مل کر یہ مفعول ثانی بنے گا اتخذوا کا۔ جی کچھ ترکیب سمجھ میں آئی؟ جس کو ترکیب سمجھ میں آئی وہ ذرا ہاتھ ہینڈ ریس کیجئے۔ تو لا تتخذوا کا جو پہلا مفعول ہے الذین اتخذوا دینکم ہزوا و لعبا ہے، اور دوسرا مفعول اولیاء ہے۔ اور اتخذوا کا جو دو مفعول ہیں، ایک دینکم ہے، دوسرا ہزوا معطوف علیہ مل کر یہ دونوں جو ہے نا یہ کیا ہیں، یہ دونوں اس کے مفعول پہ ہی ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو ترکیب سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ جی فصیح الدین آپ کو تو فیروز آپ کو ترکیب سمجھ میں آئی ہے؟ چلیں جی جی۔ جی الحمدللہ۔ تو اب معنی کیا بنے گا؟ اب معنی یہ بنے گا کہ اے ایمان والو، جنہوں نے تمہارے دین کو مذاق بنا لیا ہے، جنہوں نے یعنی یہاں ہم کیا کریں گے، اے ایمان والو، لا تتخذوا کا ہم معنی نہیں کریں گے، ہم کیا معنی کریں گے کہ اے ایمان والو، جن لوگوں نے تمہارے دین کو مذاق اور کھیل بنا لیا ہے ان لوگوں کو دوست نہ بناؤ۔ اب بات سمجھ میں آئی؟ یعنی لا تتخذوا کا جو ہے نا ہم معنی کریں گے بعد میں، جب معنی بعد میں کریں گے تو ہمیں با محاورہ جو ہے نا وہ معنی سمجھ میں آ جائے گا۔ تو اب ہم لفظی طور معنی کرتے ہیں اے ایمان والو، نہ بناؤ ان لوگوں کو جنہوں نے تمہارے دین کو کیا بنایا، مذاق بنایا، ولائب اور کھیل بنایا۔ یہ من یعنی بیانی ہے، ان لوگوں وہ لوگ کہ جن کو دی گئی کتاب، من قبلکم آپ سے پہلے، والکفار اور کفار کو بھی نہ بناؤ، اور کفار کو بھی نہ بناؤ، ہیں کیا نہ بناؤ، اولیاء دوست نہ بناؤ۔ واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ تبارک و تعالیٰ سے، بترک موالاتہم ان کی دوستی یا ان کی محبت یا ان کی اب یوں کہیں کہ دوستی کہیں، ان کی دوستی چھوڑنے کے سبب۔ یہاں پر با جو ہے یہ سببیہ ہے، ان کنتم مؤمنین اگر تم مومن ہو، کیا مطلب کہ اگر تم سچے ہو اپنے ایمان میں۔ والذین اذا نادیتم اور وہ لوگ کہ جب
یعنی وہ لوگ جب تم بلاتے ہو ان کو الی الصلاۃ اذان کے ساتھ، اتخذوها، یہاں پر ہا جو ضمیر ہے اس کا جو مرجع ہے وہ الصلاۃ ہے. کیا مطلب کہ جب تم بلاتے ہو نماز کے لیے اذان کے ساتھ تو وہ اس نماز کو پکڑتے ہیں یا نماز کو بناتے ہیں مذاق اور کھیل کود بناتے ہیں، بے یستہزئوا بہا، کہ اس کی استہزاء کرتے ہیں، ویتضاحکوا، اور آپس میں ہنستے ہیں. دیکھو نا، یتضاحکوا یہ باب تفاعل سے، باب تفاعل کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ بھئی ایک دوسرے سے، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ مل کر وہ ہنستے ہیں. ذالک، یہ جو اس میں اشارہ ہے اس کا مشار علیہ اتخاذ. اتخاذ کا معنی کیا بنے گا؟ پکڑنا. ذالک الاتخاذ، یہ پکڑنا مطلب کیا ہے کہ دین کو مذاق بنانا. دین کو جو ہے نا کیا ہے کہ یہ مذاق جو بناتے ہیں، کس لیے بناتے ہیں؟ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ، بسبب اس کے کہ وہ ایسی قوم ہے کہ جو عقل نہیں رکھتی. عقل نہیں رکھتی مطلب کیا ہے کہ بھئی وہ اس پر نہیں ایمان لاتی کہ جو اس پر ایمان جو ان پر اتارا گیا. وَنَزَلَ لَمَا قَالَ الْيَهُودُ، کہتے ہیں کہ یہ تب نازل ہوئی کہ جب یہود نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ بِمَنْ تُؤْمِنُ مِنَ الرُّسُلِ، کہ آپ رسولوں میں سے کون سے رسول پر ایمان لاتے ہیں؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ بقرہ کی یہ آیت پڑھی، بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا، کہ وہ ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور جو ہم پر نازل کیا گیا ہے. ٹھیک ہے جی. تو انہوں نے کہا لا نعلم دینا شرا من دینکم، تو کفار نے کہا کہ ہم جو ہے نا آپ کے دین کو معاذ اللہ شر جانتے ہیں. تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے ارشاد فرمایا قل یا اہل الکتاب. تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا کہ اے محبوب آپ ان کو بتائیں، آپ ان کو کیا ہے، آپ ان کو بتائیں. کیا بتائیں؟ کہ بھئی تمہیں ہمارا کیا برا لگا. حل تنکرون من، کیا تم کو جو ہے نا کیا ہے کہ برا لگا. تنکرون کس کے معنی؟ تنکرون منا، ہم سے. الا ان آمن باللہ، یہ کہ ہم نے اللہ پر ایمان لایا. وما انزل الینا، اور جو ہماری طرف نازل کیا گیا ہے. وما انزل من قبل، اس سے پہ اور جو ہم سے پہلے جو ہے نا کیا ہے کہ انبیاء کی طرف نازل کیا گیا ہے. یعنی کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ہم نے اللہ پر ایمان لایا، اور دوسری بات یہ کہ جو ہمارے اوپر اتارا گیا ہم نے اس پر ایمان لایا، اور تیسری بات یہ کہ جو ہم سے پہلے جو نبیوں پر اتارا گیا ہم ان پر ہم نے ایمان لایا. اس وجہ سے تمہیں ہمارا دین جو ہے وہ تمہیں برا لگنے لگا. ان اکثرکم فاسقون، کہ بے شک تم میں سے زیادہ جو ہیں وہ فاسق ہیں، گناہ گار ہیں، فاجر ہیں. آیت کا مطلب سمجھ میں آ رہا ہے؟ اللہ کا معنی کیا؟ منا الا ان آمنا ہیں، منا الا ان آمنا باللہ. منا کدھر ہے؟ منا معنی ہم میں سے تم میں کون سی چیز بری لگی؟ تنکرون، یعنی اصل میں تھا تنکرون، جو تنکرون ہے یعنی تمہیں ہم میں سے کیا برا لگا. یہ نا الا معنی یہ، مگر یہ کہ ہم نے ایمان لایا اللہ پر اور اس پر جو ہماری طرف نازل کیا گیا، اور اس پر کہ جو ہم سے پہلے انبیاء پر نازل کیا گیا. وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ، کہ بے شک تم میں سے جو ہے نا کافی جو ہے وہ کیا ہیں، بے حکم ہیں، یا جو ہے نا وہ فاسق ہیں یا فاجر ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ جی جی. ہاں. تو اب دیکھو کہ بھئی اس جملے میں وَإِنَّ أَكْثَرَكُمْ عطف جو ہے نا ان آمنا پر ہے. ٹھیک ہے، معنی یہ ہے کہ تمہارا انکار صرف ہمارے ایمان لانے پر ہے، اور ایمان قبول نہ کرنے میں تمہاری مخالفت کو اس سے لازم ہونے والے فسق سے تعبیر کیا جائے گا. ٹھیک ہے نا جی، کہ بھئی ہمارا جو ایمان لانا ہے کہ عدم و قبول ہی نہ قبول کرنا تعبیر کیا جائے گا کس سے؟ فسق سے. فسق سے کیوں؟ کہ اس سے اس کو لازم آ رہا ہے. وَلَيْسَ هَذَا مِمَّا يَنْكُرُ، کہ بھئی یہ صرف وہی ہے جو تمہیں ناپسند ہے. قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ، تو اے محبوب آپ ان کو فرما دیجئے کہ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں، اخبرکم بشر من ذالک، کہ بھئی تمہیں اس سے جو ہے نا کیا ہے کہ بڑھ کر جو ہے نا میں تمہیں جو ہے وہ کوئی چیز بری نہ بتاؤں. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ کہ بھئی تمہیں جو ہے نا کیا ہے کہ اس سے بدتر چیز نہ بناؤں جنہیں تم ناپسند کرتے ہو. تنکرون کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جنہیں تم کیا کرتے ہو؟ تنکمون، جس کو تم ناپسند کرتے ہو. سمجھ میں آئی بات؟ تنکمون کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جس کو تم ناپسند کرتے ہو. ٹھیک ہے جی. ہاں. تو آگے پھر کیا ہے؟ ثواب، یہ جو ہے ثواب بمانا جزا ہے. ان اللہ تبارک و تعالیٰ کے من لعنہ اللہ، سب سے بڑی بری بات کیا ہے کہ جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ لعنت فرمائے.
لعنت کا مطلب کیا ہے؟ ابعدہ من رحمتہ، کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے. یہ سب سے بڑی یہ خطرناک بات ہے. اور تم نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ ہمارا جو دین ہے معاذ اللہ تمہیں وہ ناپسند لگتا ہے، ہاں؟ تو سب سے برے تو تم ہو کہ تم جو ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتے، اس پر ایمان نہیں لاتے جو ہم پر نازل کیا گیا ہے. تو سب سے بڑے تو لعنتی تم ہو. تو غاضب علیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر کیا ہوتا ہے؟ غضبناک ہوتا ہے. وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں سے خنزیر بھی بنا دیے اور بھولو باندر بھی بنا دیے. تو یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا تھا، یہ ہم بیٹھے تھے کسی ایک جگہ پر، تو انہوں نے کہا جی بات یہ ہے کہ جب وہ یہ جو باندر ہیں یا یہ جو بندر ہیں یا یہ جو خنزیر ہیں، یہ پھر مطلب یہ کہ یہ یہودی ہیں؟ تو ہرگز یہ یہودی نہیں ہیں، یاد رکھنا. کیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو بندر بنایا، جو خنازیر بنائی، تو وہ وہیں کے ختم ہو گئے، وہ ختم ہو گئے بالکل. ٹھیک ہے جی. یہ جو ہے نا وہ عبد الطاغوت، اور ان لوگوں کو جو ہے نا کیا ہے کہ شیطان کا ساتھی بنا دیا، بطاعت ہی اس کی عبادت کرتے ہیں. وراء من فی معنی من، یہاں پر یہ جو ہے نا کیا ہے کہ من کا جو معنی ہے نا اس میں یہ ہے کہ جس نے کیا کیا کہ ایمان نہیں لایا، جس نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو برا سمجھا. تو یہ یہاں تو جو ہے نا کیا ہے کہ اس سے یہ معنی سمجھ میں آ رہا ہے. اچھا جی. اور ایک جو ہے نا کہ قرات میں کہتے ہیں کہ فی قرات بضم با، یعنی با پر جو ہے نا کیا ہے کہ ایک لحاظ سے کیا آ جاتا ہے کہ ضمہ بھی آ جاتا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ تو اب اس سے جو ہے نا کیا ہے کہ یہ معنی سمجھ میں آ جائے گا کہ بھائی اگر ان یہ منصوب ہو تو اس کا عطف کے قرادہ پر ہے اور ان کا ٹھکانہ زیادہ برا ہے. ٹھیک ہے جی. اور اگر یہ جو ہے نا کیا ہے کہ ضمہ ہو تو پھر اس کا میں کیا بنے گا؟ عبد الطاغوت، عبد الطاغوت بنے گا. ٹھیک ہے، سمجھ میں آئی بات؟ اگر ضمہ ہو تو عبد الطاغوت، اور اگر منصوب ہو تو عبد الطاغوت اس کو پڑھیں گے. بہرحال جی آگے چل جائے. اولئک شر مکانا، یعنی یہ سب سے بڑا جو ہے نا کیا ہے کہ بہت ہی بڑا برا ٹھکانہ ہے. لأن مأواہم النار، کیونکہ ان کا جو ٹھکانہ ہے وہ جہنم میں. وَأَضَلُّ عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور جو ہے نا کیا ہے کہ اس سے بڑھ کر اور کوئی راستے سے بڑھ کر جو ہے نا وہ گمراہ نہیں ہو سکتا. یعنی طریق الحق کے جو حق کے طریقے سے ہٹ جائے، وہ اس کا اصل کیا ہے؟ ثواب ممن وسط. اور یہاں پر جو ذکر کیا گیا ہے شر کو اور دل کو اس کے مقابلے میں، شر کو جو ذکر کیا گیا ہے وہ کس کے مقابلے میں؟ عدل کے مقابلے میں. لا نعلم دینا شرا من دینکم، تو وہ کہنے لگے کہ ہم نہیں جانتے دین کو شر جو تمہارے دین میں سے. اذا جاؤکم، اے محبوب جب وہ آپ کے پاس آ جائیں. اے منافق الیہود، یہ منافق الیہود اصل میں منافقون تھا، پھر یہود اس کا مضاف الیہ ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ جب جمع مذکر سالم کی یا تثنیہ جب جمع مذکر سالم کی یا تثنیہ کی اضافت اس کا نون گر جاتا ہے. تو اصل میں یہ تھا منافقون الیہود. تو منافق الیہود، یہودی، منافق الیہود قالوا، انہوں نے کہا کہ آمنا وقد دخلوا الیکم متلبسین بالکفر. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے محبوب وہ آپ کے پاس آئیں گے، آپ کو کہیں گے کہ ہم نے ایمان لایا، اور وہ کہیں گے کہ داخل ہو گئے متلبسین بالکفر. یہ متلبسین جو ہے نا یہ حال ہے. تو اس کا معنی کیا ہو جائے گا؟ معنی یہ ہوگا کہ اے محبوب وہ آپ کو تو کہیں گے کہ ہم نے ایمان لایا، اور تحقیق وہ داخل ہوں گے کفر میں لپٹے ہوئے. اس حال میں داخل ہوں گے کہ وہ کفر میں کیا ہوں گے؟ لپٹے ہوں گے. وہم قد خرجوا، اور وہ نکلیں گے. مطلب کیا ہے کہ من عندکم متلبسین بہ، آپ سے جب وہ نکلیں گے تب بھی وہ کفر سے لپٹے ہوئے نکلیں گے. یعنی آپ کی طرف آئیں گے تب بھی کفر میں لپٹے ہوئے آئیں گے، جب آپ سے نکلیں گے تب بھی کفر میں لپٹے ہوئیں گے. ولم یؤمنوا، اور انہوں نے ایمان نہیں لایا. واللہ اعلم بما كانوا یکتمون، اور اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے کہ جو وہ کچھ چھپاتے ہیں نفاق سے. ٹھیک ہے جی. بترا کثیر منہم سے انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم آگے پڑھیں گے، چونکہ ٹائم کافی ہوتا جا رہا ہے. اب یہ کچھ تفصیل طرف بھی باتیں ہیں، اس وجہ سے تھوڑا جو ہے ہم آگے چلنا کی کوشش کرتے ہیں. اچھا جی یہ جو ہے ہماری، ایک منٹ ذرا میں اس کا نوٹ کر لیا تھا میں نے اس کا نمبر، تو نمبر دیکھ لوں پھر اس کے بعد. جی شاہ صاحب سمجھ میں آئی بات؟ جی. اچھا کچھ ترکیبی فوائد سمجھ میں آئے جو شروع میں بیان کیے؟ جی.
کوشش کر رہے ہیں سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں جی جی سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اچھا اچھا اچھا، یہ 200 میرے خیال میں 73 تھی حدیث. ہاں ایک منٹ ذرا. اچھا جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعن ابن سیرین قال ان هذا العلم دین فانظروا امن تاخذون دینکم. حضرت ابن سیرین سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ علم دین ہے. علم کیا ہے؟ دین ہے. فانظروا مطلب یہ کہ غور کرو، امن تاخذون دینکم کہ تم اپنا دین کس سے حاصل کر رہے ہو. یعنی یہ آپ یاد رکھ لیں کہ علم جو ہے وہ دین ہے. یعنی علم جو تم حاصل کر رہے ہو، یہ ذرا جب تم حاصل کرو تو پھر یہ ذہن میں ضرور رکھنا، یہ بات آپ ذہن میں ضرور رکھا کریں کہ آپ اپنا دین کس سے حاصل کر رہے ہیں. آیا کسی منافق کے سے تو نہیں حاصل کر رہے؟ آیا آپ کسی بد دین سے تو حاصل نہیں کر رہے؟ بد مذہب سے تو حاصل نہیں کر رہے؟ ہمارے لوگ جو ہے نا بعض اوقات کیوں کہتے ہیں کہ جی وہ بھی قرآن پاک پڑھتے ہیں، قرآن پاک پڑھ کے ہمیں سنا رہے ہیں، وہ جو حدیث شریف پڑھتے ہیں ہمیں حدیث شریف پڑھ کے سنا رہے ہیں. تو دیکھو یہاں پر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا واضح ارشاد ہے کہ علم جو ہے وہ دین ہے. اور دین جی تم دیکھو کہ تم اپنا دین کس سے حاصل کر رہے ہو. اگر تو تم کہو کہ جی ہم فلاں سے حاصل کر رہے ہیں اور فلاں سے حاصل کر رہے ہیں کہ جو دین جو منافق ہے یا جو بد مذہب ہے، تو پھر یاد رکھنا کہ وہ تمہیں کبھی بھی راہ راست پر لے کے نہیں جائے گا. آگے چلے جی. اس کے بعد پھر ہے کہ وعن حذیفہ. جی اقرا بہن. جی میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ کوئی عورت ہے صرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مان رہی ہے اور کسی بھی اولیاء کو نہیں مان رہی، تو کیا اسے دین سیکھنا صحیح ہے؟ دیکھیں نا اس سے بات علم سیکھنا اصل میں آپ کو بات بتا دوں کہ دیکھو کہ یہ جو اولیاء کاملین ہیں ان کی تعریف خود احادیث میں بھی آئی ہے، قرآن پاک میں بھی آئی ہے کہ اللہ جی تبارک و تعالیٰ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد حدیث قدسی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب انسان زیادہ نیک اور پرہیزگار بن جاتا ہے تو میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، میں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو اگر کوئی جی بندہ جی کوئی یعنی اس حدیث کا انکار کرتا ہے تو پھر آپ یہ سمجھ لیں کہ پھر یہ وہ بندہ پکا مومن مسلمان نہیں ہے، وہ پھر منافق ہے. اور منافق سے دین حاصل نہ کرو، منافق سے پھر بھاگو. اور وہ عورت بولتی ہے کہ میں صرف ایک مسلمان ہوں. نہیں وہ پھر جو ہے نا کیا ہے کہ آپ کو گمراہ کر دے گی، اس سے بھاگ جائے. وعن حذیفہ قال یا معاشر القراء استقیموا فقد سبقتم سبقا بعیدا وان اخذتم یمینا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعیدا. روایت حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، تو وہ فرماتے ہیں کہ بھئی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا کہ اے قاریوں کے گروہ، یا معاشر القراء استقیموا سیدھے رہو، فقد سبقتم تم بہت ہی پہلے ہو. تم کیا ہو؟ بہت پہلے. سبقن بعیدن یعنی بہت زیادہ پہلے. وَإِنْ أَخَذْتُمْ يَمِينًا اور اگر تم ہی الٹے سیدھے ہو گئے. یمیناً کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یمیناً شمال، یمیناً مانے دائیں، شمالاً کا معنی کیا ہوتا ہے بائیں. ٹھیک ہے نا جی. اگر تم دائیں بائیں ہو گئے کیا مطلب ہوا؟ کہ تم نے دین کو چھوڑ دیا. لَقَدْ ضَلَلْتُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا تو پھر تم بہت ہی زیادہ گمراہ ہو گئے. اب یہ تو دلالن جو ہے نا بعیدہ آپ لوگوں نے یہ پڑھا ہوا ہے. آپ میں سے کوئی بتائے گا یہ دلالن بعیدہ جو ہے یہ کون، یہ ترکیب میں کیا واقع ہو رہا ہے؟ جی فیروز بھائی آپ بتائیے کہ دلالن بعیدہ یہ ترکیب میں کیا واقع ہو رہا ہے؟ عیسیٰ غزالی صاحب آپ کے یہ سمجھ میں آ رہا ہے مفعول ہے یہاں دلالن پہ، بعیدہ ہیں جی؟ مفعول. مفعول، ہاں جی مفعول بہی، یہ تو نہیں پتا لیکن مفعول لگ رہا مفعول ہے. مفعول کون سا؟ مفعول کی تو 5 قسمیں ہیں نا، اس میں سے کون سا ہے یہ؟ صفت موصوف صفت مل کا مفعول بھی بنے گا. دلالت مل کا. جی غزالی بھائی آپ بتائیے. مفعول بھی تو وہ ہوتا ہے جس میں نا فاعل کا جو فعل واقع ہو، فعل واقع سے مفعول بھی کہتے ہیں. ہاں اس پر تو فاعل کا فعل واقع تو نہیں ہو رہا. ہاں نہیں ہو رہا.
ہاں جی فصیح بھائی آپ بتائیے، فصیح بھائی، سید طاہر صاحب یہ مفعول فی تو نہیں؟ مفعول فی نہیں ہے، برحال مفعول فی نہیں ہے۔ آپ نے پڑھا ہے نا کہ بھئی وہ جو مفعول مطلق جو ہوتا ہے وہ اس کا مادہ اور مصدر کا مادہ ایک ہوتا ہے، تو دیکھو دلل تم اس کا مادہ اور دلال اس کا مادہ ایک ایک نہیں ہے، جی ہاں تو یہ مفعول مطلق ہے، ٹھیک ہے جی۔ وعن ابی ہریرہ، جی وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی مفعول اللہ بھی، تعالی علیہ وسلم، جی مفعول بھی ہے، مفعول فی مفعول مطلق ہے، مفعول بی نہیں ہے، مفعول مطلق ہے، دلالم بعیدہ مفعول مطلق ہے کہ اس کا مادہ اور مصدر کا مادہ ایک ہے۔ آگے چلتے ہیں جی۔ وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تعوذوا باللہ من جب الحزن قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی ما جب الحزن قال واد فی جہنم تتعوذ منه جہنم کل یوم 400 مرۃ قیل یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ومن يدخلها قال القراء المراؤون بأعمالهم اللہ اکبر۔ روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ کیا فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم جو ہے نا پناہ مانگو غم کے کنویں سے، تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ما جب الحزن، یہ غم کا کنواں کیا ہے؟ قال واد فی جہنم، تو آپ نے فرمایا کہ وہ جہنم کی ایک وادی ہے، تتعوذ منہ جہنم، جہنم اس سے پناہ مانگتی ہے، کل یومن ہر دن، 400 مرتن، ہر دن 400 مرتبہ وہ جہنم جو ہے وہ اس وادی سے پناہ مانگتی ہے۔ تو اب مجھے آپ بتائیے کہ وہ کتنی بڑی خطرناک ہوگی۔ قیل یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو عرض کیا گیا کہ من یدخلها، کہ اس میں کون داخل ہوگا؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا القراء المراؤون بأعمالہم، کہ بھئی ایسے قراء اس میں داخل ہوں گے کہ جو دکھلاوا کرتے ہوں گے۔ رواہ الترمذی وکذا ابن ماجہ وزاد فیہ وَإِنَّ مِنْ أَبْغَضِ الْقُرَّاءِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الَّذِينَ يَزُورُونَ الْأُمَرَاءَ۔ سمجھ میں بات؟ ترمذی نے روایت کے یوں ہی ابن ماجہ نے اس میں بھی زیادہ کیا ہے کہ خدا کو بہت ناپسند ہے وہ قاری، ان من ابغض القرآن، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی زیادہ جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ جس پر غضب ناک ہوتا ہے وہ قاری ہیں کہ جو عمراء کی زیارت کرتے ہیں، یعنی جو عمراء کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، جو امیروں کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، تو وہ قاری جو ہیں وہ ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے زیادہ غضبناک ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ آسانیاں پیدا اس سے فرمائے۔ کیا مراد عمرہ سے ملنا، کیا عمرہ سے ملنا ان سے مراد لینا عمراء کیا؟ سے مراد یہ ہے کہ امیر لوگوں کے پاس صرف اس وجہ سے جانا کہ وہ ہمیں اکرام انعام و اکرام سے نوازیں، انعام و اکرام سے نوازیں، اس وجہ سے صرف جانا، تو یعنی لالچ رکھ کر جانا کہ ہم وہاں پر قرآن پاک پڑھیں گے، ہم ان کو قرآن پاک سنائیں گے تو وہ ہمیں انعام و اکرام سے نوازیں گے، تو یہ اس کا مطلب ہے۔ امیروں کی زیارت کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھئی قرآن پاک کو وہاں پر جو ہے نا پیش کرنا اور جو ہے ان سے انعام حاصل کرنا۔ جب بچے اپنے پڑھے مراؤون بأعمالہم، اپنے مال کو مراؤون سے کیا مراد جان لیجیے گی؟ ریا ریا ریا، اچھا اپنے مال کو ریا کر کہتے ہیں۔ ہاں ریا ریا ہے۔ ایک منٹ ذرا، ایک منٹ۔
اچھا جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ہم نے پڑھا تھا نا، کیا کہتے ہیں اس کو، پیچھے والا اشرت اشیاء لا یغتسل منها، کہ جس سے غسل واجب نہیں ہوتا. اب کہتے ہیں فصل لبیان فرائض الغسل، غسل کے فرائض کے بیان میں. پتہ نہیں یہ کیا ہو گیا مجھ سے پھر، چلو. اچھا، یفترض فی الاغتسال، کہتے ہیں کہ غسل میں جو فرض ہیں وہ 11 چیزیں فرض ہیں. جی سید طاہر صاحب، کتنی چیزیں فرض ہیں؟ جی 11 فرمایا آپ نے. ہاں یہاں پر 11 بتا رہے ہیں. اس میں 11 تو نہیں تھے، غسل کے 3 فرائض ہیں. غسل کے تو وہی تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ کتنی چیزیں ہیں. 3 غسل کے 3 فرائض ہیں. اچھا جی، اور کوئی بتائے گا؟ 3 ہی ہیں. ایک منٹ ذرا، ایک منٹ ذرا، ایک منٹ. یہ کہتے ہیں غسل میں 11 چیزیں فرض ہیں. نمبر 1، غسل الفم، میں منہ کا دھونا، والانف، ناک کا دھونا، والبدن، اور پورے بدن کا دھونا، مرتن، ایک مرتبہ. وداخل کلفہ، کلفہ جو ہے نا، میں اس کی زیادہ تفصیل وہ نہیں کر سکتا، کہ وہ آدمی کہ جس کا ختنہ نہ کیا ہوا ہو تو وہ اس میں جو ہے نا کیا ہے کہ اس کو اچھے طریقے سے جو ہے دھونا پڑے گا. لا اسرا، جب اس میں تنگی نہ ہو، فی فس کیا اس کے کھولنے میں. وسرتن، سرتن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سوراخ. ٹھیک ہے جی. اور ایسی جو ہے نا کیا ہے کہ وہ عجیب جگہ کہ جو کیا ہو کہ جو ہے نا وہ وہاں پر جو ہے نا کھولنا بھی جو ہے نا کیا ہے کہ اس کا ضروری ہو، اور وہاں پر پانی جو ہے پہنچانا انتہائی ضروری ہے، اس کو کہتے ہیں. تو آپ نے کیا پڑھا؟ دوبارہ آپ جو ہے نا کیا ہے کہ اس کو ذرا اچھے طریقے سے سمجھیے گا کہ بھئی اس کی جو ہے وہ کم از کم کتنی ہیں؟ 11 فرائض ہیں، 11 فرائض. ٹھیک ہے جی. پہلا تو یہ ہوا کہ بھئی منہ کا دھونا، ناک کا دھونا، بدن کا دھونا ایک مرتبہ، اور کلفہ، اور اس میں کھولنے میں تنگی نہ ہو. اور سرتن کہتے ہیں ناف کو، سرتن ناف کو کہتے ہیں، سرتن جو ہے ناف کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور سکب جو ہے، اور سکب جو ہے وہ کہتے ہیں ایسے سوراخ کو جو ہے نا کہتے ہیں کہ جو جسم میں ہو گیا ہو، اس کے بارے میں جو ہے نا زیادہ تفصیل جو ہے نا کیا ہے کہ میرے پاس موجود نہیں ہے. تو بہرحال یہ کہ ایسے سوراخ کو جو ملا ہوا نہ ہو، یعنی جسم میں بعض اوقات انسان جب آپریشن کرتا ہے جو ملا ہوا نہ ہو، وہ بھی غیر ضمن مانے نہ ملا ہوا. وداخل المسفور، اور وہ ایسے بال گندے ہوئے، مرد کے بال گندے ہوئے. مطلب یہ کہ جو مرد کے بال جو گندے ہوئے ہیں نا مطلقاً، اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ کھولنا پڑے گا، پورا پانی ان کو ڈالنا پڑے گا. نہ کہ وہ بال کے جو عورت کے ہیں، عورت کے بال اگر جو ہے نا کھلے وہ نہ ہو نا تو پھر بھی کوئی حرج نہیں ہے. بس شرط یہ ہے کہ پانی ان کی جڑوں تک پہنچے، پانی ان کی جڑوں تک پہنچے. وہ بشرت اللہ جاتی، اور کیا ہے کہ داڑھی کی کھال کو پانی پہنچانا. اور اسی طریقے سے جو ہے کس کو پانی پہنچانا؟ جہاں پر مونچھیں ہیں، جہاں پر مونچھیں ہیں، مونچھوں کی جو ہے نا کیا ہے کہ جڑ کو پانی پہنچانا. ٹھیک ہے جی. مونچھوں کی جڑ کو پانی پہنچانا. حاجب کہتے ہیں بھووں، اور بھووں کو
پانی پہنچانا، والفرج الخارج، اور فرج خارج کو. سمجھ میں آئی بات؟ اس میں یہ فرج خارج کی بھی تفصیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اس کو اچھے طریقے سے جانتے ہیں. جی عیسیٰ غزالی صاحب. میں پوچھ رہا ہوں کہ جو غسل کے ہم جو سنتے ہیں کہ 3 فرائض ہیں، 3 فرائض نہیں ہیں؟ 3 فرائض ہیں. یہ اصل میں بات یہ ہے کہ یہاں پر ہمیں یہ چیز بتانا ان کا مقصد ہے کہ یہ جو جسم کا جو باہر والا حصہ ہے، یعنی جہاں تک پانی کو پہنچانا ممکن ہے، وہ 11 چیزیں ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ یہ نہیں. جسم کا جو باہر والا حصہ ہے نا، جسم کا جو باہر والا حصہ ہے وہ کون کون سا ہے وہ بتانا ہمیں. وہ چاہ رہے ہیں، وہ یہ چاہ رہے ہیں. بعد اوقات دیکھو کہ بھئی ایک انسان ہے، اس کا آپریشن ہو گیا ہے، ٹھیک ہے نا. جو اب آپریشن ہو گیا ہے تو آپریشن میں کیا ہوتا ہے کہ وہاں پر وہ ڈالتے ہیں ڈرینیج کے لیے ایک جو ہے وہ نالی ڈالتے ہیں. تو وہ کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات وہ پورا جسم بند نہیں ہوتا، وہاں پر جو ہے پورا جسم بند نہیں ہوتا، بلکہ وہاں پر ایک وہ سوراخ سا بن جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو جب سوراخ سا بن جاتا ہے، اندر سے تو وہ بند ہو جاتا ہے لیکن باہر سے وہ سوراخ سا ہوتا ہے، تو اس کو دھونا بھی ضروری ہو جاتا ہے. جس طرح ناف جو ہے نا بظاہر تو جو ہے نا ہمیں یوں لگتا ہے کہ وہ جو ہے نا پانی ادھر پہنچ گیا، لیکن یہ کہ اس پر جو ہے نا اس کو ملنا بھی ضرورت ہے. جی خدیجہ بہن. پوچھنا چاہتی ہوں کہ جب میت کے ٹائم عورتوں کو نہلا کر غسل کرا کے اور جو بال کھلا رہتا ہے عورتوں کا، اس کو باندھ نہیں سکتا ہے انسان؟ نہیں، اس کو مطلب یہ ہے کہ اس کو یوں رکھا جائے گا کہ اس کے جو بال جو ہے نا وہ پیٹھ کے پیچھے آ جائیں، بس باندھنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا. اور قبروں میں مطلب مردوں کو مطلب جو کفن ہوتا ہے تو چہرہ کھول دیا جاتا ہے قبر میں؟ ہاں، کھول دیا جاتا ہے. اچھا. ہاں جی. چلو یہ اگلی فصل جو ہے. یہ اب امتحان ہے، اب کل کو آپ ٹیسٹ بنائیں گے، اس میں سوال آ جائے غسل کے فرائض. اب ہم 3 لکھیں کہ 11 لکھیں، اس میں کنفیوژن تو ہو جاتی ہے نا اس میں. وہ میں لکھوں گا نور الہدا کے مطابق. ٹھیک ہے نور الہدا مطابق. ہاں ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا جائے گا. ہاں، وہ اصل میں کیا ہے نا، ہمارے غزالی بھائی اور دوسرا ہمارے جو ڈاکٹر صاحب جو ہیں، ڈاکٹر صاحب ہمارے جو ہے نا وہ پتہ ہے کیا کرتے ہیں، وہ پھر دوسری کتابوں سے جب تیاری کرتے ہیں نا تو نحو کے مطابق جب پرچہ آ جاتا ہے یہ کنفیوز ہو جاتے ہیں. جی عیسیٰ غزالی صاحب ایسا ہی ہے؟ جی ایسا ہی ہے. ہاں تو ہم جو ہے نا ہمارے فصیح بھائی آج خاموش بیٹھے ہیں. جی فصیح بھائی السلام علیکم. آواز نہیں آ رہی آپ کی. آپ میرے خیال میں تھوڑا دور بھی ہیں اور اس سے جو ہے نا موبائل سے، اور آپ کی آواز نہیں آ رہی. ہلو. جی جی وعلیکم السلام. جی. آج کل آپ کی وہ ٹیسٹ میں آپ کے جو ہے نا وہ بہت پیچھے ہیں آپ ٹیسٹ میں میرے خیال کے. جی بتا نمبر ہے تو. ہاں نمبر آپ کی میرے خیال آپ نے دیا ہے ٹیسٹ آج. جی دیا تھا. ہاں. مکھن پہلوان صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آپ بھی کافی پیچھے ہیں ٹیسٹ کے حوالے سے نا. آپ ٹیسٹ میرے خیال میں بہت کم جو ہے نا کراتے ہیں، جمع کراتے ہیں، سبمٹ کراتے ہیں. جی اس بتائیے. بار کا ٹیسٹ کیا تھا، پیچھے کچھ ٹیسٹ نہیں کیے تھے. ماشاء اللہ ٹھیک ہے. اصل میں آپ جو ہے نا جتنے بھی آپ بھائی موجود ہیں نا، دیکھو نا میں آپ کے لیے جب ٹیسٹ بناتا ہوں تو یہ آپ کے فائدے کے لیے ہے، ٹھیک ہے نا. آپ کے فائدے کے لیے جو آپ نے پورا ہفتہ جو پڑھا ہوتا ہے نا، تو بعض اوقات یہ ایسے سوالات ہوتے ہیں کہ وہ جب انسان ٹیسٹ میں دیتا ہے نا تو آگے چل کر اس کو کافی فائدہ ہوتا ہے. کہ بعض اوقات کہیں موڑ پر آپ سے کوئی سوال پوچھا گیا، آپ کو فوراً سوال ذہن میں آ جائے گا کہ ہاں فلاں سوال ٹیسٹ میں آیا تھا. جی عمر جلال صاحب کیا حال ہے؟ خیر خیریت ہے؟ اچھا جی. اب جناب ہم ترکیبیں پڑھ رہے ہیں مفعول بہ کی ضمیر کی ترکیب تھا جی ایک سوال پوچھنا تھا کہ یہ کیسے پتہ چلا کہ لفظ کے اندر فلاں چیز ضمیر ہے اس کی؟ ہاں کس کے بارے میں پوچھنا تھا؟ کہ یہ جو ضمیریں ہیں کہ نا، ہاں میں جی بتا دیتا ہوں. دیکھو جو ضمیر فعل کے پیچھے لگی ہو، دیکھو یہ فعل کے پیچھے لگی ہے نا، ضربہ، جی یہ ضمیر مفعول بہ ہوگی ہمیشہ. بس جس فعل کے پیچھے وہ لگا ہو وہ ضمیر کیا ہوگی؟
وہ ضمیر مفعول بہی ہوگی. ٹھیک ہو گیا جی. جی غزالی بھائی. میں کہہ رہا ہوں یہ جو ہو ضمیر ہے یہ تو فعل کے آگے لگی ہوئی ہے. کہاں لگی ہوئی ہے؟ دیکھو ضرب فعل ہے اس کے آگے ہو ضمیر ہے. پیچھے ضمیر تو نہیں ہے نا؟ اس کے پیچھے ہے نا, مطلب پہلے فعل آیا بعد میں ضمیر آئی ہے نا, آگے تو نہیں ہے. یہ آگے تو مطلب تو پہلے ہونا, آگے تو زائد ہے. ہاں جی ہاں جی, میں سمجھا زیاد پیچھے ہے ہو آگے ہے. نہیں 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 نہیں, آگے پیچھے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ زائد فعل کے بعد آئے. سمجھ میں آئی بات؟ اب اس جی کی ترکیب جی اس جی طرح ہوگی کہ زید مفرد یہ پھر لمبی ہو جائے گی. زید مبتدا, ضرب فعل, ہوا ضمیر فاعل, جو زید کی طرف راجع ہے, ہو ضمیر اس کی غائب, منصوب متصل منصوب معلن مفعول بہ برائے فعل. فعل اپنے فاعل مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ خبر ہوگی مبتدا کی. مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا. جی غزالی بھائی آپ یہ ترکیب کریں اس کی, زید ضربہ کی جو میں نے ترکیب کی ہے. زید مبتدا ہے, ضرب فعل ہے, ہوا اس میں فاعل ہے, ہاں اور ہو جو ہے مفعول بھی ہے. فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر مبتدا زائد کی, ہاں اور مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بن گیا. ماشاء اللہ. اچھا جی, ضرب زید ایاہ, ضرب فعل زید فاعل ایاہ مفعول بہ, فعل اپنے فاعل مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. جی کون کرے گا؟ سید طاہر صاحب. جی سمجھ رہا ہوں. ضرب زید ایاہ, ضرب فعل ضرب زید فاعل. فعل, ہاں ضرب فعل زید فاعل یہو مفعول بہی. ہاں, جو فعل فاعل اپنے فاعل. فعل اپنے فاعل مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا. جی قتل تو ہما کون ترکیب کرے گا؟ جی اسد بھائی جو ہے نا ہمارے آج بالکل ایک کونے میں بیٹھے ہیں. میرے ہاں جو ہے نا اس کا باکس جو ہے نا کونے میں آ گیا ہے, تو جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ نظروں سے تھوڑا اوجھل ہو گئے ہیں. جی اسد بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی استاد. قتل تو ہما کی ترکیب کریں. جی قتل تا اس میں فعل ہے, ہاں اور ہوا ضمیر فاعل ہے. دیکھ لیں, نہیں تو غزالی بھائی جو ہے نا وہ بہت پیار بیٹھے ہیں, وہ کہتے ہیں مجھ سے پوچھیں. جی غزالی بھائی آپ بتائیے. نہیں ہے غزالی صاحب, عیسیٰ غزالی صاحب چلے گئے. سید میں طاہر کہتا صاحب آپ ہوں بتائیے. جی قتل اس میں فعل ہے, اس میں تا ضمیر جو اس میں فعل بن رہی ہے. جی ہاں فاعل ہے, اور فاعل ہے, ہما ضمیر کیا بنے گا؟ یہ مفعول بہی. ہاں, تو فعل اپنے فاعل مفعول بہ سے مل کر کیا ہو جائے گا؟ جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا. ماشاء اللہ. جی نصرتہن مطلب کیا ہے کہ تو ایک مرد نے ان عورتوں کی مدد کی. میں کروں. ہاں کریں. نصر فعل ہوگا, اس میں تا ہاں ضمیر جو ہے وہ فاعل فاعل. ہوگی, ہاں اور ضمیر جو ہے وہ مفعول بھی ہوگی. مفعول بہ. جی ماشاء اللہ ٹھیک ہو گیا. فعل فاعل اپنے فاعل. اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. ماشاء اللہ بہت زبردست بہت زبردست بہت خوب. اچھا یوں جو ہے نا کیا ہے کہ اب یہ ترکیب جو ہے نا آپ کی یہ ساری ننصرہم میں جو ہے نحن ضمیر فاعل ہے. میرے خیال میں ٹائم ہو گیا اس کا مغرب کا. اشربہ میں آنا ضمیر فاعل ہے, ہا ضمیر مفعول بہی ہے. فعل اپنے فاعل مفعول بہی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہے. جی اگر سعودہ محترمہ ہمارے کل بھی رہ گیا تھا, یاد ہی آج بھی ہمارے جو نا نہ رہتے ہمارے شرح سبق اس سبق رہ گیا ہمارا. شرح میں تو سبق ہمارا کل بھی نہیں ہوا تھا, آج بھی شاید. جی میں نہیں سمجھا. میں کہ ہمارا شرح میں تو العمل کا سبق ہمارا کل بھی رہ گیا تھا اور آج بھی نہیں ہوا. شرح میں تو العمل کا. اچھا ایک منٹ بس, شرح میں تعمیل کی طرف ہی چلتے ہیں. صرف میرے یہاں طرف یہ اذان تھوڑی ہو جائے, ایک منٹ صرف بس. ٹھیک ہو گیا. اذان ہو رہی ہے, میں اس کل مجھے خیال نہیں رہا نا, مجھے ذہن میں نہیں آیا. میں نے بعد میں دیکھا, میں ریکارڈنگ میں نہیں تھا, مجھے بعد میں یاد آیا کہ کسی نے توجہ بھی نہیں دلائی. آپ کو یاد ہی رہا اور کسی ساتھی توجہ بھی نہیں دلائی کسی نے. نہیں انشاءاللہ میں کھول دیتا ہوں. تو آج میرے دن میں آیا, میں کیا سبق ہمارا رہ جاتا ہے اس کا. جی چلیں آپ اذان سنیں, ہم اتنی دیر ہم پڑھتے ہیں, گردان وغیرہ پڑھتے لیتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اسد بھائی کیا حال ہے؟ جی الحمدللہ. آج کیا رہا ہے اسد بھائی, وہ کہہ رہے ہیں رفیق بھائی نہیں آ رہے ہیں, ان کی معلومات پاکستان میں کوئی رابطہ نہیں ہوا کل, اور آج نہیں آئے میرے خیال میں, پرسوں تو آئے تھے. ہاں پرسوں جی ہاں 2 دن نہیں آ رہے, ویسے رکنے والے نہیں. کہیں مصروف ہوں گے میرے ساتھ. ان کو فون کر پوچھیں گے, آپ تو پاکستان میں لوکل نمبر ہوگا ان کے پاس, کوئی میں پوچھوں گا ان سے. شاید ہو, میرے پاس بھی واٹس ایپ نہیں ہے ان کا. جی
جی میرے پاس واٹس ایپ ہے، پاکستان کا لوکل نمبر نہیں ہے میرے پاس. جی جی کل آ جائیں دیکھتے ہیں. جی جی ہاں بھائی کیا گدانی پڑھ لیں. کون سا ہمارا باب افتیاق سر آج ہمارا؟ جی باب افتیار، ہاں بالکل آپ باب افتیار لکھتے سب اقتصاب. بھائی سنیں میں پڑھتا ہوں، آپ سنیں میں پڑھتا ہوں. میں باب جی افتیاق اجتنابا، جی اجتناب سے اجتنابا یجتنب اجتنابا فهو مجتنب واجتنب یجتنب اجتناب فذاك مجتنب. لم یجتنب لم یجتنب لا 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 یجتنب. الامر منه اجتنب لتجتنب لا یجتنب لا یجتنب ونهي عنه لا تجتنب لا تجتنب لا يجتنب لا يجتنب. وظرف منه مجتنب مجتنبان مجتنبات. جی جو کل زین بھائی نے پڑھا تھا والآلۃ من ہو، یہ کو کس طرح پڑھا تھا؟ وشد بھی مطلب لیکن وہ نام پڑھے اس کے ادھر عام استعمال نہیں ہوتا، وہ استعمال نہیں ہوتا، لیکن وہ باقی نام لکھا ہوا ہے وہ آپ شدہ سے پڑھتے ہیں وشد بھی. جی لیکن یہاں تو کہتے ہیں یہاں تک یہ ٹھیک ہے ظرف تک مجتنبا مجتنبا مجتنبات. جی جی نمبر چلے گئے. اور بھی ایسے ہوتا ہے، ایسے ایک بس اور بھی ہے انتشار بھی آتا ہے. انتشار اجتناب سے انتشرا. جی پڑھتا ہوں سنیں ذرا. انتشرا ینتشر انتشارا فهو منتشر وانتشر ينتشر ذاك منتشر. لم ينتشر لم ينتشر لا ينتشر لا ينتشر لا ينتشر لا ينتشر لا ينتشرن لا ينتشرن لا ينتشرن لا ينتشرن. الامر منه انتشر لتنتشر لا ينتشر لا ينتشر. ونهي عنه لا تنتشر لا تنتشر لا ينتشر لا ينتشر. ظرف منه منتشر منتشر منتشران منتشرات. جی ماشاء اللہ. اور بھی پڑھ لیں باسط بھائی، آپ یہ ذاتی بھائی پڑھنا چاہیے جی پڑھ. میں اس سے پڑھتا ہوں، استنصرہ سے پڑھتا ہوں. میں اس کا یاد نہیں ہوئی ہے ذرا. اس پہ میرے پاس صرف ولین سے پڑھتے ہیں. کون سی والی بک سے آپ یاد کرتے ہیں؟ دین ہے اس میں، لیکن اس میں ساری کتابیں دی ہوئی ہے، تھوڑے تھوڑے دو تین دیے ہوئے ہیں. جی السلام ہمیں علیکم میرے پاس ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. ہاں چلیں جی اب ہم ذرا جو ہے نا یہ آپ نے با کی معنی پڑھ لی تھی. با کے معنی نہیں پڑھے تھے نا ہم نے؟ نہیں ہم حرف جر پڑھنا تھا، حرف جر لام پڑھنا تھا نا. حروف جارہ میں سے دوسرا حرف کون سا ہے؟ کہ حروف جارہ میں سے دوسرا حرف لام ہے. حرف جر لام کے کتنے معنی ہیں؟ حرف جر لام کے مندرجہ ذیل 5 معنی آتے ہیں. اختصاص نمبر 1، اختصاص نمبر 2 زیادت، نمبر 3 تعلیل، نمبر 4 قسم، نمبر 5 معاقبہ. اختصاص کا معنی ہوتا ہے خاص ہونا، مثلا الجل للفرس سے جل گھوڑے کے لیے ہے. زیادت معنی زائدہ ہونا. رادف لکم وہ تمہارا ردیف ہے. یہاں پر لام حرف جار جو ہے یہ زیادہ ہے. ردیف تابع یا سواری کے پیچھے بیٹھنے والا جو ہوتا ہے نا اس کو ردیف کہتے ہیں. یہ با مشابہ کے بھی ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی تعلیل مثلا جئتو کا اکرام کا، میں تیرے پاس آیا اس لیے کہ تیری عزت کروں یعنی اکرام کروں، یہ با مشابہ کے لیے. قسم مثلا للہ لا یؤخر الاجر، اللہ کی قسم موت تاخیر نہیں کرتی، یعنی یہ یہاں پر جہاں لام قسم کے ہے. اچھا معاقبہ یہ انجام بتانا، مثلا لادم الشر للشکاوت، اس نے شر کو بدبختی کے انجام کے لیے لادم پکڑا. میرے خیال ہے جو استاد نے پڑھایا تھا ہم آگے پڑھتے ہیں. آگے حروف جر میں سے من ہے. حروف جارہ میں سے تیسرا حرف کون سا ہے؟ کہ حروف جارہ میں سے تیسرا حرف من ہے. من کے کتنے معنی ہے؟ جہاں من کے مندرجہ ذیل 4 معنی ہیں. نمبر 1 ابتداء غایت، نمبر 2 تبعیض، نمبر 3 تبیین، نمبر 4 زیادت. ابتداء غایت مقصد کی ابتدا، مثلا سرت من البصرۃ الی الکوفۃ، میں بصرہ سے کوفہ تک چلا. تبعیض بعض، مثلا اخذت من الدراہم، میں نے کچھ درہم لیے. اے بعض الدراہم، یہاں پر من جو ہے نا یہ بعض کے معنی میں اے یعنی بعض درہم. تبیین بیان کرنا، مثلا اللہ تعالیٰ کا قول فاجتنبوا الرجس من الاوثان، بس بتوں کی گندگی سے بچو. اے رجس الذی هو الاوثان، یعنی یہ بت بذات خود گندگی ہیں. اس کو من بیان بھی کہتے ہیں. اچھا یہ چوتھا معنی اس کا زیادہ یعنی زیادہ ہونا، مثلا یہ دیکھو نا یہ کہتے ہیں کہ یہ کون سی ہے
یہ ہے حرف جر من ہے. تو اب یہ یغفر لکم من ذنوبکم تھا, یہاں پر انہوں نے جو ہے من نہیں لکھا, ان سے غلطی ہو گئی ہے, اصل میں تھا من یغفر لکم من ذنوبکم تھا. ٹھیک ہے جی. تو اب یعنی یغفر لکم گویا کہ وہ یغفر لکم ذنوبکم کے معنی میں. ٹھیک ہے جی. اور وہ تمہیں تمہارے گناہ بخش دے گا. حرف جر میں تھے چوتھا حرف جر میں سے الا. الا حرف جارہ میں سے چوتھا حرف کون سا کہتے ہیں؟ حرف جر میں سے چوتھا حرف الا. الا کتنے معنی ہیں؟ الا کے مندرجہ ذیل دو معنی ہیں. نمبر 1 انتہا غایت, نمبر 2 مسابت. انتہا غایت مقصد کی انتہا مکان میں, مثلا تو من البصرۃ الکوفۃ, کوفہ تھے میں نے بصرہ سے کوفہ تک چلا. تو اب یہاں پر الا جو ہے نا یہ اس بات پر دلالت کرنے کے لیے آیا ہے کہ مقصد کی انتہا جو وہ کوفہ تک ہے. مسابت مثلا اللہ تعالیٰ کو ولا تاکلوا اموالهم الی اموالکم. اب یہاں پر یہ جو اموال الا ہے نا یہ ماں کے معنی میں, تو معنی کیا بنے گا؟ اور نہ ان کے مال اپنے مالوں سے ملا کر کھاؤ. اے ما اموالکم یعنی اپنے مالوں کو ساتھ یتیموں کے مال کے ملا کر نہ کھاؤ. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد الا. الا کا ما بعد اس کے ماقبل میں کب داخل ہے؟ کہتے ہیں جب الا بمانا ما ہو اور اس کا ما بعد اس کے ماقبل کی جنس سے ہو تو اس کا ما بعد ماقبل کے حکم میں داخل ہوتا ہے. مثلا دیکھو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق. تو یہاں پر دیکھو تو منہ اور اپنے ہاتھ کوہنیوں تک دھو لو, یعنی کوہنیوں سمیت, کیونکہ کوہنی اور ہاتھ یہ دونوں ایک جنس کی ہیں. اس وجہ سے یہاں پر اس کا ما بعد جن اس میں شامل ہے. الا کا ما بعد اس کے ماقبل میں کب داخل نہیں ہوتا؟ کہتے ہیں الا کا ما بعد اس کے ماقبل کی جنس سے نہ ہو تو اس کا ما بعد ماقبل کو داخل نہیں ہوتا, یعنی جب اس کی جنس سے نہ ہو. جیسے دیکھو اتم الصیام الی اللیل, تو یہاں پر کیا معنی بنے گا کہ تم پورا کرو روزے کو رات تک. تو اب اس کا کیا معنی بنے گا کہ رات سے پہلے تک, یعنی جیسے رات شروع ہو گئی اب روزہ تم کیا کر لو, تم اس کو کھول لو. اچھا جی. کیا الا اسم ضمیر پر داخل ہوتا ہے؟ تو جب الا اسم ظاہر اور اسم دونوں ضمیر دونوں پر داخل ہوتا ہے, جبکہ حتی اسم ظاہر کے ساتھ خاص اسم ضمیر پر داخل نہیں ہوتا. تو الیہ کہا جائے گا, حتی ہو نہیں کہا جائے گا. پانچواں حرف جر حتی ہے, انشاءاللہ وہ پھر پیر والے دن انشاءاللہ ہم جو ہے کیا کہ پڑھیں گے. جی مزید کوئی بات آپ نے پوچھنی ہو, کیونکہ میرے نماز کا بھی ٹائم ہو گیا ہے, پھر انشاءاللہ جو ہے نا کیا ہے کہ ہم ٹھیک ہے. دان ہم نے نکالی تھی اپنے مصحف کے دان جو ہے ہم نے ابو افتخار سے ہم نے اشتہار